السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، ایک نان مسلم کی جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو کیسے کیا تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ تو ذرا دھیان سے سنیں کہ ایک اسکالر تھے، انہوں نے یہ سٹوری سنائی کہ ان کے ایک بہت اچھے دوست تھے تو امریکہ میں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ نان مسلم تھے، تو وہ نا ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ جو نان مسلم بندہ تھا وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے انسان کے گول ہوتے ہیں اور وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت دل و جان سے محنت کرتا ہے، تو اس نے بہت محنت کی، تو وہ یو ایس اے کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا تھا۔ تو انٹری ٹیسٹ جیسے ہوتا ہے، سارے اب پروسیجر وغیرہ وہ سارا ہوا، تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملا وہاں پہ۔ وہ بہت ڈس ہارٹ ہوا اس چیز سے۔ اب ظاہر ہے انسان جو کرنا چاہتا ہے، کہیں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے یا کوئی اس کا گول ہے، کوئی جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جب چیز نہیں ہوتی ہے، اتنی محنت کے بعد بھی نہیں ہوتی، تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایسی چیز ہو جاتی ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے یہ ایک۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں پورا سال میں ڈپریشن میں رہا، کچھ نہیں کیا میں نے۔ تو بعد میں ان کے جو فیملی تھی، ان کے پیرنٹس، فرینڈز، ان سب نے کنسول کیا، انہیں بہت سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، اور بھی زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ مطلب سب نے اپنے اپنے سجیشنز دیے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کمپیوٹر سائنس میں چلے جائیں، تو اس نے کسی کالج میں ایڈمیشن لے لیا، کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیا۔ تو اب جس ہاسٹل میں وہ رہنے چلے گئے، وہاں پہ جو ان کا روم میٹ تھا نا، وہ مسلم تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو دیکھتا تھا، وہ نماز ادا کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اس کو دیکھ کے مجھے بہت سکون ہوتا تھا، مجھے بہت اچھا فیل ہوتا تھا۔ پھر میں اس سے پوچھتا تھا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، تو اس سے سن کے نا میں اتنا مطلب امپریس ہو گیا اس کو سن کے، اتنا اچھا ہوا مجھے محسوس کہ بس میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس بندے نے پھر اسلام قبول کر لیا۔ اب پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ وقت جب گزرا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی دین کی طرف نہیں آتا۔ تو اب وہ ایسا انسان بن گیا تھا کہ اس کے اپنے بچے، وہ خود مسلمان تھا، اس کے بچے بھی مسلمان تھے، اور امریکہ میں وہ جو اسکالر تھے، وہی ان کے بچوں کو ان کے گھر میں پڑھانے آتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سٹوری اپنی شیئر کی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور میں نے یہ اسلام قبول کیا، اگر وہ نہ ہوتا تو میں دین پہ کبھی بھی نہ ہوتا، اور آج شاید میں اتنا سکون یا اتنا مطمئن نہ ہوتا اپنی زندگی سے۔ تو اس بات کرنے کا یا یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارا اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے۔ یہ جو متکلمین ہیں، یہ کیوں اتنے سکون میں ہیں؟ کیونکہ ان کا اللہ پہ بہت توکل ہے، بہت یقین ہے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، یا کسی چیز میں وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں نا، تو وہ مایوس نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بہتری نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا نہیں کیا، تو بہتری نہیں ہوگی۔ ان کا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میرے لیے جو ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور اگر میری کوئی دعا نہیں قبول ہوئی، کسی جگہ میں فیل ہو گیا ہوں، تو میری اس میں بہتری نہیں ہوگی، اس لیے میرے لیے یہ کام نہیں ہوا، اللہ نے مجھے یہ عطا نہیں کیا۔ تو وہ رب جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو، جو آپ کو بعد میں ہرٹ کرے، تکلیف دے۔ ہمیں صرف اللہ پہ تھوڑا توکل، تھوڑا بھروسہ رکھنا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ جب ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، تو اس سے مایوس نہیں ہونا، اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے صرف اللہ پہ توکل رکھ کے مانگیں، اور اگر فیل ہو جائے تو مایوس مت ہوں کسی معاملے میں۔ یہ جو چیزیں فیل کرتی ہیں نا ہمیں، وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔